وہ کتنے گھنٹوں سے اس کمرے میں بند تھی، کوئی اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اب یہاں سے باہر کیسے نکلے گی، کس سے مدد مانگے گی؟ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک پرانا سا فون بھی تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کے سارے دراز کھول کر اس موبائل کو ڈھونڈنے لگی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد اسے اپنا وہ موبائل مل ہی گیا۔ جلدی سے اس نے چارجنگ پر موبائل لگایا، پھر اسے اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانا تھا، مگر وہ کس سے مدد لے سکتی تھی؟ اسے اس وقت صرف شاہمیر ہی یاد آیا تھا۔ فوراً اپنے ڈاکومنٹس کھول کر وہ شاہمیر کا کارڈ ڈھونڈنے لگی۔ اس موبائل میں شاید شاہمیر کا نمبر نہ ہو۔ اس نے جلدی سے شاہمیر کا کارڈ ڈھونڈا۔ یہ اسے شاہمیر نے ہی دیا تھا جب وہ پہلی بار اسے چھوڑنے ملک مینشن آیا تھا۔ اس کا نمبر سیو کرنے کے بعد نوال نے وہ کارڈ سنبھال دیا۔ اپنے ماں باپ کی موت کے بعد اس کی شاہمیر سے دوبارہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شاہمیر نے بھی دوبارہ اس سے کوئی بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نوال اپنے ماں باپ کی موت کے غم سے پہرے باہر نکل آئے۔ وہ فوراً موبائل کی جانب بڑھی تھی۔ یہ اتنا چارج تو ہو گیا تھا کہ موبائل کال ہو سکے۔ اسے جلدی سے شاہمیر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز سن کر نوال کا دل بھر آیا۔ اسے اپنی مشکل میں صرف یہی شخص یاد آتا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر آنسو غالب آ گئے۔ دوسری طرف کسی کی رونے کی آواز سن کر شاہمیر کے سارے حصے بیدار ہوئی تھی۔ نوال، نوال کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اور نوال کے آنسو تھم گئے تھے اور اس کے رونے سے ہی وہ پہچان گیا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیا نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ وہ بہت مشکل سے اپنے لبوں کو ہلا پائی۔ پلیز جلدی سے یہاں آ جائے، یہ سب میرے خلاف ہو گئے ہیں، اور بھائی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے اور میرا زبردستی نکاح بھی کروا رہے ہیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ یہ سب سن کر شاہمیر کا دماغ بک سے اڑا۔ کیا مطلب؟ وہ نکاح کروا رہے ہیں؟ ایسے کیسے وہ نکاح کروا سکتے ہیں؟ بیوی ہیں آپ میری۔ شاہمیر کی آواز میں دبا دبا سا غصہ تھا، اور نوال تو بس ساکت رہ گئی تھی اور اسے وہ اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ وہ کیسے اس نکاح کو بھول سکتا تھا؟ اور نوال یہ سوچ کر رہ گئی کہ شاید اسے یاد ہی نہ ہو۔ پلیز آپ آ جائیں اور نکاح نامہ بھی لے آئیے گا، پلیز مجھے بچا لیں۔ نوال نے روتے ہوئے التجا کی تھی اور بس موبائل بند ہو گیا۔ وہ وہیں زمین پر گری اور پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنے ماں باپ کھو دیے۔ اس پر بس یہ نہیں ہوا تھا، اس کا بھائی اس کے خلاف ہو گیا۔ وہ اس کے خون کا پیاسا بن گیا تھا۔ اب صرف ایک اسی شخص کا سہارا تھا۔ کیا وہ اسے بچا لے آئے گا؟ نوال بس یہی سوچتی رہی، زمین پر بیٹھتی گئی۔ سعید ملک کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا یاسر سعید اور چھوٹی بیٹی نوال سعید۔ یاسر کی شادی اس کی پسند سے ردا سے ہوئی تھی، مگر ردا کو نوال کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ ردا کے شرابی بھائی نے جب نوال کو دیکھا تب اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اب وہ ردا کے پیچھے پڑا تھا کہ کسی بھی طرح سے نوال دلوا دے۔ وہ نوال کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ردا نے ہر ممکن کوشش کی، مگر نوال نے صاف منع کر دیا کہ وہ کسی شرابی سے شادی نہیں کرے گی۔ نوال کی ماں خالدہ بیگم شاہ خاندان کی بیٹی تھی، اور شاہ شادی صرف اپنے خاندان میں ہی کرتے تھے، مگر خالدہ سعید ملک سے محبت کرتی تھی، اس لیے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کا اپنے میکے سے ہر تعلق ٹوٹ گیا۔ خالدہ بیگم کے باپ نے اپنی اس بیٹی سے ہر تعلق توڑ دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے لیے مر گئی ہے، مگر نوال اپنے ننیال والوں سے ملنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں اس کی دوستی زویا سے ہوئی۔ وہ دونوں اسکول لائف میں ساتھی تھی، مگر جیسے اسے پتہ نہ چلا کہ زویا اس کی خالہ کی بیٹی ہے، تب اس کی زویا سے محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور اس کی دوستی کی حیثیت سے شاہ ہاؤس جانے لگی۔ وہاں سب اپنوں سے مل کر اسے سکون سا ہونے لگا، مگر زویا سارا سچ جانتی تھی، لیکن زویا نے سچ کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ تبھی وہ شاہمیر شاہ سے ملی تھی۔ شاہمیر زویا کا بڑا بھائی تھا۔ اس کی شاہمیر سے پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ وہ غلطی سے اس سے ٹکرا کر گرنے والی تھی۔ جب شاہمیر نے اسے چوٹ لگنے سے بچایا، وہ تو یہ بھی نہ جان سکی کہ اسے شاہمیر سے محبت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ زویا سے ملنے شاہ ہاؤس جاتی تو اکثر وہاں اس سے ملاقات ہو ہی جاتی تھی۔ شاہمیر بھی جان گیا تھا کہ وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے، مگر اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ سب اس کا شاہ ہاؤس میں آنا بند کر دیں گے۔ چند ہفتے پہلے ردا اور نوال کی بحث ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ردا کا موڈ بہت زیادہ آف تھا۔
تو یاسر اسے اپنے ساتھ پیرس گھومنے لے گیا، اور پیچھے سعید صاحب اور خالدہ بیگم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور وہ ہسپتال میں پریشان بیٹھی تھی کہ کیسے اپنے پاس بلائے۔ بھائی اس کا کال اٹھا نہیں رہا تھا۔ پھر اسے شامیر کو بتا دیا، وہ بھاگا بھاگا ہاسپٹل آیا تھا۔ سعید صاحب کی تو ان دنوں سپاٹ موت ہو گئی تھی، مگر خالدہ بیگم کی چند سال سے باقی تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے نوال اور شامیر کا نکاح کروا دیا تاکہ وہ ردا کی شر سے محفوظ رہے۔ اب ردا جیسے ہی واپس پاکستان آئی، ایک بار پھر نوال پر دباؤ ڈالنے لگی اور کوشش کرنے لگی کہ نوال نے دوبارہ غصے سے بات کی تو اس نے یاسر کے دماغ میں یہ زہر ڈال دیا کہ کسی لڑکی کے ساتھ آدھی آدھی رات تک گھومتی ہے، اور یاسر بھی اپنی محبوب بیوی کی باتوں میں آ گیا اور غصے سے نوال کو کمرے میں بند کر کے اس کا موبائل توڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ پورے ایک دن وہ اس کمرے میں بند رہی۔ نوال کی شامر کو فون کرنے کے 1 گھنٹے بعد وہ ملک مینشن میں داخل ہوا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو یاسر اور ردا کھانا کھا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر یاسر کے ہاتھ رکے۔ ایک بار تو ردا کا دماغ بھی بک سے اڑا، مگر وہ خود کو کمپوز کر کے یاسر نارمل انداز میں آگے بڑھا اور شامر سے مصافحہ کیا۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا، نوال کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز انہیں بلا دے۔ شامر نے نارمل انداز میں بات کی، مگر ردا کو اپنا پلان تباہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ یاسر کچھ کہتا وہ بول اٹھی، وہ نوال تو گھر میں نہیں ہے، شاید کہیں باہر گئی ہے۔ شامر نے اپنی سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے گھورا، اچھا، لیکن ان کی گاڑی تو باہر ہی کھڑی ہے۔ اور ردا کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور سیدھا نوال کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ردا اور یاسر تو بکھلا کر اس کے پیچھے بھاگے۔ رک جائیں، میں کہہ رہی ہوں وہ گھر پر نہیں ہے۔ ردا نے جلدی سے شامر کو روکنے کی کوشش کی۔ شامر واپس پلٹا، شٹا۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلایا تھا، اور پھر وہ رکا نہیں، فوراً کمرے کی جانب بڑھا اور باہر سے لاک ہوا دروازہ کھولا۔ یاسر خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر ردا کو اپنا سارا پلان تباہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نوال، وہ جو زمین پر بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ شامیر کی آواز پر اس نے بے یقینی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ چوکھٹ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ نوال کو کچھ پل تو جیسے یقین نہیں آیا، پھر وہ روتے ہوئے اٹھی اور بھاگتے ہوئے آگے بڑھی اور شامیر کے سینے سے لگ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ شامیر بہت سخت سے کھڑا تھا اور ردا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی، اور یاسر کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نوال کو پکڑ کے شامر سے دور کرتا، شامر کا ہاتھ اٹھا اور اس نے اشارے سے یاسر کو اس کو وہی روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت دیکھ یاسر ایک بار تو اندر تک کانپا تھا۔ سوچنا بھی مت، بیوی ہے یہ میری، شامر نے مضبوط لہجے میں الفاظ ادا کیے۔ نوال کی کمر کے گرد حصار بنایا اور یاسر وہیں پتھر کا ہو گیا۔ تو وہی ردا کو بھی اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کسی نے اس کی سالوں کی محنت تباہ کر دی ہو۔ کہ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی۔ شامر بنا کچھ کہے بس نوال کی کمر تھپتھپا رہا تھا۔ جب اس کا رونا کچھ کم ہوا تو فوراً نوال کی کلائی پکڑے باہر نکلا اور اسے لاؤنج کے صوفے پر لا کر بٹھایا، اور اس کی گال پر سوزش وہ دیکھ سکتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیبل پر بڑا جگ اٹھایا، پانی کا گلاس میں ڈال کر اس نے گلاس نوال کے منہ سے لگایا۔ نوال نے سارا پانی ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اور چاہیے؟ شامر نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شامر نے ایک گلاس اور بھر کر اس کے منہ سے لگایا۔ وہ دوسرا گلاس بھی پی کے، آپ نے کچھ کھایا؟ نوال نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ شامر نے ایک نظر کچن کی جانب کھڑی ملازموں کو دکھا جو انہی کو دیکھ لی تھی۔ کھانا لے کر آئے، اس نے حکم سنایا۔ نوکرانی سہم کر فوراً بھاگی اور اگلے 2 منٹ بعد اس نے کھانا لا کر ٹیبل پر رکھا۔ شامر نے کھانا نوال کے قریب کیا۔ وہ بہتی آنسوں کے درمیان کھانا کھانے لگی اور وہ دونوں خاموشی سے کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ شامر نے کچھ دیر بعد اپنا چہرہ اٹھا کر یاسر کو دیکھا، پھر سب سے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ شامر اس وقت کتنے غصے میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر یاسر کو اس کی آنکھوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ پل نرمی سے نوال کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اتنے کتنے دنوں سے صحیح سے کھانا بھی تو نہیں کھایا تھا، اوپر سے وہ پورا ایک دن بنا کھائے پیے کمرے میں بند رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے اب یاسر کی طرف دیکھ کر براہ راست استفسار کیا۔ یہ تو میں ہی پوچھنا چاہیے نا،
کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو شاہمیر شاہ؟ شاہمیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر اپنی جیب سے کچھ نکالا اور سنجیدگی سے کاغذ شاہ یاسر کی جانب بڑھائے۔ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ دنیا گھومنے نکلے تھے نا، تب یہاں تمہاری ماں مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش مجھے بتا رہی تھی، اور ان کی خواہش کے مطابق میں نے نوال سے نکاح کیا ہے، اور یہ اس وقت میری بیوی ہے۔ شاہمیر کے لہجے میں بہت سخت تھا، اور یاسر تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نکاح نامے کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں ردا غصے سے پھنکاری، اوہ تو میں اب سمجھی، تو یہ جس مرد کے ساتھ آدھی آدھی رات تک گھومتی ہے وہ آپ ہیں؟ ردا نے نہایت حقارت سے کہتے ہوئے کہا، تو نوال کی عزت تار تار کرنی چاہیے۔ کھانا کھاتی نوال کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا اور اس کا نوالا حلق میں ہی پھنس گیا۔ وہ بہت بری طرح سے کھانسنے لگی۔ شاہمیر جلدی سے اس کی جانب پلٹا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگایا، اور پھر اتنے ہی غصے سے وہ ردا کی جانب پلٹا۔ آپ کے عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو اچھے سے بتاتا کہ میری بیوی کے کردار پر ایک بھی لفظ بکواس کرنے والے کا منہ میں کیسے توڑتا ہوں۔ شاہمیر کے لہجے میں کچھ پل تو ردا کے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ اتنی ہی جلدی اپنا پلان تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، مجبوری میں کیے گئے نکاح کے پیچھے کہیں آپ دونوں کا افیئر تو نہیں چھپا؟ اس نے براہ راست شاہمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الفاظ ادا کیے۔ شاہمیر کا دماغ بک سے اڑا، ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ یہ کیا فضول بکواس کر رہی ہے؟ وہ اپنا غصہ اب مزید ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ ارے سچی تو کہہ رہی ہوں، اس کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ 4 دن پہلے تو یہ وامٹنگ بھی کر رہی تھی، کیا پتا تمہارے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ ردا نے شاہمیر کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا۔ شاہمیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نوال سب کو چھوڑے اب شاہمیر کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ شاہمیر اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ اس شخص سے الگ ہوتی تو شاید پھر مر ہی جاتی۔ یہ سب جھوٹ ہے، قسم سے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے شاہمیر کے بازو پر اپنے ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ دے دے اپنی بے گناہی کا اسے یقین دلایا۔ میں سچ میں پاکیزہ ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے گالوں پر بھگونے لگے۔ شاہمیر نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی اور امید کی کرن تھی، پھر اس نے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ نوال کا دل چاہا وہ اسی وقت مر جائے۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے اپنے ہونے کا مان دیا تھا، اور نوال دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ رشتہ کوئی بھی ہو، اس کی بنیاد ہی بھروسہ ہوتی ہے۔ نوال نے ایک نظر ردا کو دیکھا، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا ہوا تھا۔ دوسری نظر یاسر پر ڈالی۔ اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس وقت ہے، اپنی آنکھوں سے جھوٹ کی پٹی اتار کر سچ دیکھنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ تم اپنی بہن کو کھو دو۔ اس نے یاسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے یہ الفاظ ادا کیے، پھر صوفے سے اٹھا۔ جائیں، اپنا ضروری سامان پیک کر لیں، آپ ابھی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اس نے نرمی سے نوال کو دیکھتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ یاسر نے مزید کچھ کہنے کی کوشش نہ کی۔ ردا کی تو جان جیسے حلق میں اٹکی تھی۔ ارے ایسے کیسے یہ چلی جائے گی؟ میں نے اپنے بھائی کے سر میں خاک ڈالی، اب یہ جا رہی ہے۔ خبردار، اگر کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی اس نے کوشش کی، یہ سب میرے شوہر کی کمائی کا ہے۔ جاؤ، اب تم نے اتنا امیر آدمی پاس ہی لیا ہے تو اس کی کمائی سے اپنے لیے کپڑے جوتے خریدنا۔ ردا نے اس کے راستے میں حائل ہوتے اسے کمرے میں جانے سے روکا تھا۔ نوال کو لگا کہ کسی نے اس کے چہرے پر کھولتا ہوا تیزاب جیسے ڈال دیا تھا۔ یہ سب آپ کے شوہر کی نہیں، خالو کی کمائی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون روکتا ہے انہیں۔ نوال، آپ جائیں۔ شاہمیر غصے سے گرجا تھا کہ ردا ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ نوال بے تاثر نگاہوں سے اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ردا تو انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، وہ نوال کو ایسے جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فوراً اپنے کمرے کی جانب آ گئی اور جائیداد کی کاغذ لے آئی۔ تب تک نوال کا سارا سامان پکڑے لاؤنج میں آ چکی تھی۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے بیگ پکڑا۔ نوال نے خشک اور فیران آنکھیں اٹھا اپنے بھائی کو دیکھا، جو ان سب سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ وہ اس گھر سے رخصت ہو کر جا رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ لال لہنگے کی بجائے اس سفید کفن میں جائے گی۔ کتنی ہی یادیں تھی جو اس گھر میں اس کی اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ تھی، اور اب اس کے لیے گھر پرایا ہو گیا تھا۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر موجود شال ہٹائی
اور اس کے سر پر اڑائی۔ نوال کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اتنے میں ردا باہر سے اندر آئی۔ جانے سے پہلے اس کے کاغذات پر سائن کرتی جاؤ، ورنہ کل دولت مانگتے پھر پہنچ جاؤ گی۔ نوال کے سینے پر ایک اور کانچ کا ٹکڑا پیوست ہوا تھا اور اب اسے اپنے بابی کا سارا پلان سمجھ آ گیا تھا۔ اسے اسی خاموشی سے ایک بار اپنے بھائی کو دیکھا، مگر اس کے بھائی نے نہ ہی نوال کو دیکھنا چاہا اور نہ ہی اپنی بیوی کو روکا۔ نوال کے دل میں جو امید کی جو ہلکی سی رمق تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، اور پھر اس نے وہ کاغذات پکڑے اور ایک نظر شامر کو دیکھا۔ مجھے کسی کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، میری دولت میرا شوہر ہے، اور جہاں تک بات رہی اس دولت کی تو آج میں یہ سب اپنی زندگی کا صدقہ سمجھ کر تمہیں دیتی ہوں۔ ردا ملک، تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا نا، کوئی بات نہیں، خدا تم سے اس کا خود کا ہی بدلہ لے گا۔ اب میں تم سے کوئی شکایت نہیں کر رہی، آج میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے ایک سخت نظر یاسر پر ڈالی جو بظاہر نظر نیچے کیے بیٹھا تھا، مگر اس کی ساری باتیں وہ سن رہا تھا۔ آج سے میرا کوئی بھائی نہیں رہا یاسر ملک، میں تمہارے لیے مر گئی اور تم میرے لیے مر گئے۔ سختی سے یہ الفاظ کہتی وہ باہر کی جانب نکل گئی تھی۔ شامر بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ یاسر کا چہرہ بے تاثر تھا، اس کے اندر کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ردا تو خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ اس نے ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی اور اس کی بلا سے اب بے شک نوال بھاڑ میں جائے، وہ اپنے بھائی سے غصے میں بات کرے تو کر آئے، مگر اب گاڑی میں بیٹھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کسی لڑکی کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی رخصتی کے وقت اس کا بھائی اس کے سر پر قرآن پاک رکھے، مگر اس کے بھائی نے اسے کیا دیا؟ صرف دھکارا۔ اس کی زندگی میں اب کتنی آزمائشیں آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس خدا پر یقین کیے وہ اس گھر سے نکل آئی تھی۔ شامی نے اسے رونے سے نہیں روکا، وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ رو رو کر اپنا غبار باہر نکالتی رہی، پھر اپنا چہرہ صاف کیا، ایک سنجیدہ نظر شامی پر ڈالی، تیز گاڑی ہسپتال کی جانب موڑ گئے۔ نوال کی بات پر شامی نے حیرانگی سے اسے دیکھا، فوراً گاڑی کو بریک ماری۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نوال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ جا کر خود میرا ٹیسٹ کروائیں، مجھے اپنے کردار پر لگا دبا صاف کرنا ہے۔ نوال کے لہجے میں اس وقت کسی بھی قسم کی نرمی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس کی بات کا جواب سمجھتے شامیر کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ خفگی ابھری تھی۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے آپ پر یقین ہے تو پھر ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کچھ غصے سے پوچھا تھا۔ نوال کی آنکھیں بھیگی۔ لیکن مجھے اپنے کردار کو پاکیزہ ثابت کرنا ہے۔ شامیر جو دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اس نے غصے سے گاڑی کو بریک ماری۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی بھی قسم کے ثبوت کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ لیکن اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، میری وفاداری پر یقین نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، تو بے شک آپ چل سکتی ہے۔ شامر کے لہجے میں کچھ شکستگی کی تکلیف تھی۔ نوال خاموشی سے سر جھکا کر باہر گزرتے مناظر دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ شامر سے کوئی بات نہیں کی۔ شاہنوین نے بھی گاڑی شاہ ہاؤس کی جانب موڑ لی تھی۔ عصر کا وقت تھا، وہ دونوں آگے پیچھے شاہ ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ اس وقت تقریباً سب بڑے لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ شامر کے ساتھ نوال کو دیکھ کر ساری عورتیں الجھی، تو وہیں آغا جان نے نفرت سے اس لڑکی کو گھورا۔ وہ آگے بڑھی، شامر بھی اس کے پیچھے ہی آگے بڑھا۔ آپ اوپر جائیں، زویا کا پہلا کمرہ خالی ہے، اس کمرے میں وہاں آرام کرے، اس نے نوال کو ہدایت کی تھی، اور وہ خاموشی سے سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی وہ دوسری سیڑھی پڑی تھی جب آغا جان کی آواز کانوں میں پڑی۔ یہ لڑکی ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے شامر شاہ؟ انہوں نے کچھ سخت تیور سے شامر سے سوال کیا تھا۔ نوال کے بڑھتے قدم تھم گئے تھے۔ آغا جان کی طرف سے آواز نے لاؤنج میں موت جیسا سناٹا کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ خالدہ بیگم اور سعید صاحب کی موت پر یہ راز افشا ہو گیا تھا کہ نوال کا شاہ خاندان والوں سے کیا رشتہ ہے۔ نوال میری بیوی ہے اور اب سے اسی گھر میں رہے گی۔ شامر نے گویا ساری شاہ فیملی والے کو سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ ملک خاندان کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو اور یہاں سے دفع کرو۔ آغا جان سارے لحاظ بھول کر غصے میں گرجے تھے۔ لاؤنج میں کچھ صورتحال سنجیدہ ہوگی۔ دیکھیے آغا جان، میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کو یہ حق نہیں دوں گا
क्या मेरी बीवी की इंसल्ट करें। वो अब से मेरी इज्जत है और बेहतर होगा आप भी मेरी इज्जत को इज्जत दें और आज से ये इस घर में ही रहेंगी। अभी वो कुछ परेशान है, जैसे हालात ठीक होंगे उसके बाद मैं रुखसती ले लूंगा। फिलहाल वो जोया के पहले कमरे में ही रहा करेंगी। उसे सारी बहस खत्म करनी चाहिए, मगर आगा जान का गुस्सा तो किसी सूरत भी कम नहीं हो रहा था। ये लड़की इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगी। मैंने इसे इस घर में सिर्फ जोया की दोस्त होने की हैसियत से बर्दाश्त किया था, मगर ये लड़की शाह खानदान की बहू बनने की काबिल भी नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि इस लड़की को अभी इसी वक्त इस हवेली से दफा करो। नवाल ने खुद को गिरने से बचाने के लिए रिकिंग का सहारा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आगा जान उससे इतनी नफरत करेंगे, इतना गुस्सा करेंगे। शामिर उनसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता था। पहले ही वो बहुत ज्यादा परेशान थे। एक के बाद एक होने वाले वाकयात ने वैसे ही उनका दिमाग मफलूज कर दिया था। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर से चला जाता हूँ, मगर छोड़ूंगा ये बात अब सोचिए कभी मत। निकाह कोई मजाक नहीं है। शामिर ने कुछ गुस्से से ऊंची आवाज में अल्फाज अदा किए कि आगा जान ने जानबूझकर मुट्ठियां भींच कर ली। आसिया बेगम ने बहस को खत्म करने की कोशिश की। शामिर बेटा, तुम फिक्र मत करो, इस टाइम तुम जाओ कमरे में, हम पुरसकून माहौल में इस मसले पर दोबारा बात करेंगे। अभी नवाल की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसके माँ बाप को मरे अभी ये दिन ही कितने हुआ है। ताई की बात पर उसने सर इस बात में लाया और सीढ़ियां चढ़ता नवाल की तरफ आया और फिर उसका हाथ पकड़कर सीधा कमरे में ले आया। कुछ देर तक मुलाजमत सारा सामान दे कर जा चुकी थी। आप रिलैक्स होकर यहाँ नहीं, किसी भी किस्म की परेशानी देते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। मगर नवाल नहीं जानती थी कि आगा जानकर ये सलूक क्यों था। अगर वो उसे हवेली से निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगी। भाई तो उसे पहले ही छोड़ चुके थे। जोया को सारी बात का पता चला तो उसके पास बैठ गई और इसे दिलासा देने की कोशिश करने लगी। वह नवाल जान गई थी कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी आजमाइशें आती बाकी थी। जिस तरह वो नहीं थी, जिस शख्स से उसकी मोहब्बत थी, उस शख्स की बीवी वो बन गई थी। मगर क्या ये रिश्ता हमेशा चल पाएगा? उसे कुछ समझ नहीं था कि वो कैसे इस घर में रहेगी और कैसे उसके साथ अब वो होगा। फिर 4 दिन एक एक करके गुजरने लगे और इसी तरह 6 माह का अरसा गुजर गया था। वो खामोश हो गई थी। उसके बोलने चलने ओढ़ने का अंदाज ही बदल गया था। वो नवाज सईद जो पहले ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे डिजाइन और शॉर्ट फ्रॉक्स, एक से बढ़कर एक डिजाइन के कपड़े उसके पास हुआ करते थे, और अब वो इतनी ज्यादा बदल गई थी कि सादे से शलवार कमीज में रहने लगी थी। वो दुपट्टा जो गले में हुआ करता था वो सिर पर ओढ़ने लगी थी, और वो बाल जो हर वक्त वो खोल कर रखती थी अब हर वक्त चुटिया में नजर आते थे या फिर जोड़े में होते। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो संजीदा रहती थी। कभी कभार उसका शामिर से सामना हो जाता था और ना अक्सर शामिर अपने काम में मसरूफ रहता था, मगर हर माह उसे खर्चा जरूर देता था। उसकी बीवी थी और उसकी जिम्मेदारी थी। शामिर ने आगाजान से बात करने का फैसला किया था। वो चाहता था कि अब नवाल की रुखसती ले ले, क्योंकि जब पहली बार उसने नवाल को यूनिवर्सिटी में देखा था वो तब से ही नवाल में इंटरेस्टेड था और उससे शादी करना चाहता था। मगर वो ये नहीं जानता था कि खाला के कहने पर इस तरह इमरजेंसी में निकाह करना पड़ेगा। मगर अब काफी अरसा गुजर गया था। अब तो नवाल अपने वालिदैन की मौत के गम से भी उबर आई होगी। अब वो नवाल को अपने साथ अपने कमरे में देखना चाहता था। चूंकि जोया की शादी अपने ताया के बेटे हमाद से हो चुकी थी, इसलिए उसका पहला कमरा खाली था। नवाल उसी कमरे में रुकी हुई थी। जैसे ही शामिर ने आगाजान से ये बात कही तो आगाजान का गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ। उन्होंने साफ लफ्जों में मना कर दिया, तुम्हारी शादी सिर्फ मारिया से ही होगी, इसके अलावा बाकी हर दूसरी औरत को अपनी जिंदगी और अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल दो। मारिया शामिर के मामू की बेटी थी और आगाजान की बात सुनकर शामिर को अपने सर पर सारे शाह हाउस की इमारत गिरती हुई महसूस हुई। ये क्या कह रहे हैं आगाजान? मारिया को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है और मैं नवाल के सिवा किसी दूसरी औरत के बारे में नहीं सोच सकता। आप इज्जत से मेरी शादी करवा देंगे तो ठीक है, वरना मैं नवाल को लेकर हमेशा के लिए एक घर से चला जाऊंगा। वो संजीदगी से अपना फैसला सुनाता उनके कमरे से बाहर निकल आया था।
آغا جان سب سے مٹھیاں بیچ کے رہ گئے۔ جیسے اس بات کا نہ پتہ نوال کو پتہ چلا تو اسے تو اپنی جان اپنے جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ کیسے شامر سے دستبردار ہو سکتی تھی؟ وہ کیا کرے گی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن شاید وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا، اس کے بعد اپنا موبائل ڈھونڈ کر شامر کو میسج کیا، کیا آپ گارڈن میں آئیں گے؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور ایک نظر اپنی آنکھوں کو دیکھا جو کہ رو رو کے سوزش کا شکار ہو چکی تھی۔ نوال نے ایک نظر میک اپ پر ڈالی جو سامنے ہی پڑا تھا۔ اسے میک اپ اٹھایا اور اپنے چہرے کا سارا میک اپ پیچھے چھپا لیا۔ 10 منٹ بعد وہ کمرے سے باہر نکلی اور پیچھے گارڈن میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ منٹ بعد شامر بھی گارڈن میں آتا دکھائی دیا۔ وہ شامر سے اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بینچ میں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو کوئی بات کرنی تھی؟ اس نے نوال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نرمی سے پوچھا۔ آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ایسے سوال پر شامر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ نوال کی آنکھوں میں واضح طور پر حیرت ابھری تھی، مگر فی الحال حیران ہونے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اچھا، اگر آپ مجھے تم کہیں گے تو اس کا عزت کرنا یا نہ کرنے سے کیا واسطہ ہے؟ شامر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ہاں، مگر دنیا میں وہ ایک خاص انسان ہوتا ہے نا، جو کہ آپ کی زندگی میں ایک انعام اور اعزاز کی طرح آتا ہے، اور ہم اسے چاہ کر بھی تم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے صرف آپ ہی جچتا ہے۔ نوال کو اپنے نصیب پر رشک آیا تھا۔ آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ مہارت سے چھپا گئی۔ تو آپ میری عزت کرتے ہیں، میں کچھ مانگوں گی تو دیں گے؟ منع تو نہیں کریں گے نا؟ شامر کو یقین تھا کہ وہ یہی کہے گی کہ دوسری شادی نہ کرو۔ اس کی چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آپ حکم تو کریں۔ نوال نے سنجیدگی سے اپنی آنکھیں میچی۔ جو الفاظ وہ کہنے والی تھی وہ اس کے لیے بہت حوصلہ اس کو چاہیے تھا۔ آغا جان جہاں کہہ رہے ہیں وہاں شادی کر لیں، اسی میں میری خوشی ہے، اور ہم دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں نے آپ سے وہ نکاح صرف مجبوری میں کیا تھا۔ میری ماں کی آخری خواہش تھی جو کہ میں اپنی آخری سانس تک پوری کروں گی۔ مجھے علیحدگی نہیں چاہیے، مگر میں آپ کے ساتھ ایک ہیپی لائف اور فیملی بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں، اس لیے آپ ایک اچھی سی خاندانی لڑکے سے شادی کریں اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ نوال کا ایک ایک لفظ شامر کی روح کو چھلنی کر گیا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں تکلیف اور بے یقینی ابھری۔ نوال کی ہمت تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھی تھی، ورنہ اس نے تو اپنے دل اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا۔ 6 سال کی محبت پر محرم ہونے کا حق نوال سعید نے تو کبھی اپنے کسی بھی رشتے کو نہیں بانٹا تھا۔ وہ تو اپنے ماں باپ اور بھائی کی اکلوتی بہن اور بیٹی تھی۔ وہ تو اکلوتی تھی۔ زویا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس نے آج تک اپنی بیسٹ فرینڈ کو بھی کسی سے نہیں بانٹا تھا۔ زویا نے اس کے علاوہ کبھی دوسری کو کسی دوست نہیں بنایا تھا، اور شوہر، وہ اپنا شوہر بانٹ نہیں سکتی تھی، مگر یہی اس کی قسمت تھی۔ آج تک نوال سعید کی برابری کرنے والا کسی کی اوقات نہیں تھی۔ یہ تو اس عورت کا ضرب تھا کہ کسی دوسری کو اپنی برابر پہ خود لا رہی تھی۔ اسے تو ساری زندگی کبھی کمپرومائز لفظ سنا ہی نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کمپرومائز کس چڑیا کا نام ہے، اور آج اس میں اتنا حوصلہ آ گیا کہ وہ خود اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی تھی۔ شامر کی آنکھوں کی سرخی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شامر دبے دبے غصے سے چلایا تھا۔ نوال پرسکون نظر آ رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں ہوش میں ہی ہوں، اور ابھی اپنے ہی تو کہا کہ میں حکم بھی کر سکتی ہوں۔ وہ نرمی سے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ شامر نے سب سے مٹھیاں بیچی۔ میں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ آپ شادی کر لیں، ویسے بھی مرد کو 4 کر سکتا ہے نا۔ آپ 2 بیویاں رکھ سکتے ہیں، اتنا اچھا بزنس ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، مجھے طلاق دے دے۔ میری ماں کی آخری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آواز میں اب نمی گھلنے لگی تھی، اور شامر کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ نوال کے بدن میں کپکپاہٹ اترنے لگی تھی۔ وہ رخ موڑ گئی۔ اس سے زیادہ وہ اپنی آنکھوں میں مضبوطی نہیں سما سکتی تھی۔ شامر کو نوال سے ایسی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ دل کو جیسے کوئی چیر رہا تھا،
اپنی محبت اس طرح تکلیف دیتی ہے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ نوال، اس نے کچھ ضبط کیے پکارا۔ نوال نے تیزی سے اپنا چہرہ موڑا۔ کیا چاہتے ہیں، روح یا جسم؟ وہ تیز لہجے میں چیخی تھی۔ شامر کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اگر آپ میری عزت کرتے ہیں تو دوسری شادی کر لیں، میری روح آپ کی ہوگی، لیکن اگر آپ کے دل میں میری رتی برابر بھی عزت نہیں تو میرا جسم۔ شٹ اپ! نوال کی چلتی زبان کو شامر کی دہاڑ نے خاموش کروا دیا۔ وہ بینچ سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ پیچھے نوال بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر میں نے جو کیا صرف آپ کے لیے کیا۔ نوال صحیح، اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو کہ اب تمہارے سر پر سوتن آنے والی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب شامر اس سے شادی سے منع نہیں کر پائے گا۔ اگر اسے نوال کا مان توڑنا ہوتا تو وہ توڑ دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا۔ نوال نے اسے مجبوری میں باندھ دیا تھا۔ شاید یہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جو اپنے شوہر کو ایموشنل ویک کرتی اسے دوسری شادی پر مجبور کر رہی تھی۔ شامر کے اندر غائب ہو جانے کے بعد وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دوسری عورت کا ذکر ہی اسے اتنی تکلیف دے رہا تھا، تو وہ کل کو اس عورت کے وجود کو اس گھر کے اندر اپنے شوہر کے آس پاس کیسے برداشت کرے گی۔ آج اسے سمجھ آ رہا تھا کہ شوہر کو بانٹنا مرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آج نوال کو سب سمجھ آنے لگا تھا۔ سارا گارڈن نوال کے ساتھ ماتم کرنے رہ گیا تھا۔ زویا غصے سے تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ نوال شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نوال، بھائی سے شادی سے منع کیوں کر رہی ہو اور نے دوسری شادی کا مشورہ کیوں دیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ کون سی ایسی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے بانٹنے کی باتیں کرے گی؟ وہ تو چیخ ہی پڑی تھی۔ نوال ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں نوال، تم تو محبت کرتی ہو نا بھائی سے، تو پھر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اس سے پہلے کہ زویا کچھ اور کہتی، نوال کے لب پھڑ پھڑائے۔ آغا جان کا پیار چاہتی ہوں میں زویا۔ اور اس کمرے کے باہر سے گزرتے آغا جان اور شامر دونوں کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ دونوں وہی رک گئے۔ زویا بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بچپن سے آج تک میں اپنے نانا کے پیار کے لیے ترسی ہوں۔ جب جب تمہیں ان کے ساتھ دیکھتی تھی تو میں بہت خوش ہوتی تھی۔ میں وہی غلطی نہیں کروں گی جو غلطی میری ماں نے کی تھی۔ مجھے محبت نہیں چاہیے، مجھے اپنے نانا کا پیار چاہیے۔ بس ایک بار وہ محبت سے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دے، میری ہر محرومی کا ازالہ ہو جائے گا۔ میں اپنی ماں کی غلطی بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اگر میں اپنی ماں کی معافی دلوانے کے لیے اپنے شوہر اپنی محبت قربان کرنی پڑے تو میں کر دوں گی زویا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی اور کمرے کے باہر کھڑے وہ دونوں نفوس زلزلوں کی زد میں تھے۔ یہ سچ ہے زویا، مجھے اس شخص سے بہت محبت ہے۔ میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں وہی غلطی نہیں کروں گی جو میری ماں نے کی تھی۔ میں نانا جان کو تکلیف نہیں دوں گی جو کہ ماما نے دی۔ میں ان کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے اپنے دل کو ہی مارنا کیوں نہ پڑے۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کسی خاص احتیاط کے تحت زویا کی نظر دروازے کی جانب گئی اور وہاں ان دونوں کو کھڑے دیکھ وہ بے حد حیران ہوئی۔ آغا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ نوال کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ قدم قدم چلتی آگے بڑھی اور نوال نے کے بالکل سامنے آ کر رکے۔ پھر انہوں نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھا۔ تم نے میری سوچ بدل دی۔ تم اپنی ماں جیسی نہیں ہو۔ تم نے مجھے غلط ثابت کیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اور نرمی سے کہتے شامر کی جانب متوجہ ہوئے۔ شامر شاہ، اپنی شادی کی تیاری کرو، میں تم دونوں کی رخصتی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ آغا جان کی بات سن کر وہ تینوں بے حد بے یقین ہوئے۔ پھر زویا کے چہرے پر مسکراہٹ ہو گئی۔ آغا جان کمرے سے باہر نکل گئے۔ زویا نے ایک پرسکون سانس لی۔ اس نے آغا جان کو سمجھایا بھی تو تھا نا، دیکھیں آغا جان، وہ تو آپ کا ہی خون ہے نا۔ آپ نے خالہ سے ان کی رضامندی نہیں جانی اور ان کی شادی اپنی مرضی سے طے کر دی، تو پھر وہ گھر سے بھاگ گئی۔ انہوں نے غلط کیا، مگر ناانصافی آپ کی طرف سے بھی تو ہوئی تھی نا۔ اب آپ وہی غلطی نوال کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ اس سزا کی حقدار نہیں ہے۔ اب وہی غلطی دوبارہ دہرا رہے ہیں جو کہ آپ پہلے بھی دہرا چکے ہیں۔ وقت رہتے خود کو روک لیں۔ شاید زویا کی باتوں کا اثر تھا اور کچھ باتیں نوال نے جو کہیں ان کی وجہ سے آغا جان اپنا فیصلہ بدل چکے تھے۔
زویا بھی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ان کے جانے کے بعد شامل نے ایک نظر اٹھائے نوال کی جانب دیکھا، جو چہرہ جھکا گئی تھی۔ تو یہ وجہ تھی، اس لیے اسے شادی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ نوال کی آنکھوں سے تشویش کے مارے آنسو نکلے۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور شامل کے سینے سے لگتی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رو پڑی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی سسکیوں کے درمیان گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ شامل کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ بنا کچھ کہے اس نے بس نوال کے ماتھے پر لب رکھے اور نوال کو اپنی ساری تکلیفیں دور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنی محبت کرتی ہے آغا جان سے کہ میری محبت قربان کرتی، وہ بے حد بے یقینی سے نوال سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بس اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آج اسے اپنی ساری زندگی کی خوشیاں اپنے قدموں تلے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا قدم قدم چلتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ نوال کا دل بہت سپیڈ سے دھڑکا۔ شامل اتنے قریب سے اس کا یہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر ہوش کھو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کم سے کم شامل شاہ کو وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ شامل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ نوال نے گھبراہٹ سے آنکھیں میچ کی۔ آپ کو پتا ہے، آپ میرے لیے دنیا کی تیسری خوبصورت عورت ہے۔ اس نے محبت سے اس کے کان میں سرکوشی کرتے اس کی کان کی لو پر لب رکھے۔ نوال تو لفظ تیسری پر ہی حیرت زدہ رہ گئی۔ تیسری؟ اس نے بے یقینی سے لفظ دہرایا۔ شامل کھل کر مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ پہلی میری ماں اور دوسری میری بہن اور تیسری آپ ہے۔ اور نوال کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے تھے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ شامل اس کے کان میں سرکوشی کر رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تو شامل خود ہی بول اٹھا، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کب ہوئی، شاید تب جب آپ مجھ سے یونیورسٹی میں ٹکرائی تھی، یا شاید تب جب مجھے پتا چلا کہ آپ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ بس محبت ہو گئی، اور ایسی محبت ہوئی کہ آپ کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھنا بھی برداشت نہ ہوا، چاہے وہ آپ کا بھائی ہی تھا۔ نوال اگلا سانس نہ لے سکی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے شامل شاہ سے اس طرح کے اظہار کی قطعاً بھی امید نہیں تھی۔ نوال، آئی ایم سوری and I love you too. I really do. شامل شاہ کے الفاظ ہر جذبات میں لبریز تھے اور نوال کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ شامل نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نوال کا دل کھل اٹھا۔ اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتا اس کے ہونٹوں تک آیا۔ نوال کا ہاتھ بے اختیار اٹھا۔ اسے شامل کو قمیض کو سینے سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کے لبوں کے بعد اس کے دونوں کالوں پر بھی لب رکھ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے اپنی بابی کے الفاظ اپنے کانوں میں پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے بہت ہمت کی شامل کے دونوں ہاتھ خود سے دور کیے۔ پلیز، وہ مضبوطی سے کہتی کچھ پیچھے ہوئی، مگر شامل نے اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے سینے میں زور سے بھیج لیا۔ میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، ایک بار بھروسہ تو کر کے دیکھے، شامل نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا۔ اور نوال آج اس کی محبت میں ہار گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی، پرسکون تھی۔ اسے شامل کو دوبارہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی رہی اور وہ اس کی باہوں میں سمٹ گئی، اور اس شخص نے نوال کو بہت محبت سے چھوا، اتنی محبت سے کہ نوال کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ وہ آنسو تو شاید اپنی پہلی تکلیفوں کے تھے، ورنہ وہ تو اس شخص سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ شخص نوال کی جان بھی مانگ لیتا تو نوال دے دیتی۔ رات اپنے آخری پہروں پر تھی۔ شامل بیڈ پر اوندے منہ لیٹا سو رہا تھا اور نوال پاس سے اس کے سینے پر سر رکھے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سویا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ چہرے سے ہوتی نوال کی نظر شامل کے گردن تک گئی۔ اس کی گردن پر خراشیں پڑ گئی تھی اور یہ خراشیں نوال کے ناخنوں سے پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شرمگین سی مسکراہٹ ہو گئی تو پھر وہ اسے دیکھتی کب نیند میں اتری اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ ایک ہو گئے تھے، ساری دنیا سے لڑ کر اسے اپنا بنا چکا تھا۔ نوال نے آج خود کو مکمل محسوس کیا۔ اس کی زندگی میں اب ایک سکون آ گیا تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ اب تو شاہ ہاؤس کا ہر فرد اسے اپنا مان چکا تھا۔ سب اسے بہت پیار سے ٹریٹ کرتے تھے اور یہ ساری محبت اور عزت اسے شامل کی وجہ سے ملی تھی۔
اس وقت نوال دوسرے فلور کے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور ننھی سی رانیا کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ جب سنجیدہ سے شامر لاؤنج میں داخل ہوا، سیدھا نوال کے پاس آیا۔ نوال نے حیرت زدہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ نوال آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ نوال کچھ الجھی۔ بلا شاہ اس میں سے ملنے کون آ سکتا؟ اس کے تو تمام اپنے یہی تھے۔ کون آیا ہے؟ اس نے دیکھا تو شامر نگاہیں چرا گیا۔ آپ خود ہی چل کر دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نوال مزید الجھ گئی۔ اسے ایک نظر اپنے ہاتھوں میں موجود رانیا کو دیکھا۔ شامر جیسے اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کو پڑ گیا تھا، آگے بڑھ کر رانیا کو پکڑ لیا۔ نوال بنا کچھ کہے اس کی تکلیف میں چلنے لگی۔ شامر اسے لیے نیچے لاؤنج میں آیا۔ نوال نے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ سارا لاؤنج خالی تھا، بس وہاں دو لوگ تھے۔ جیسے ہی نوال کی نظر ان دونوں پر پڑی، اسے لگا کسی نے اس کے جسم سے جان نکال دی تھی۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سفید پڑا۔ وہ خوفزدہ ہوتے قدم پیچھے لے گئی۔ اس نے اتنی بے یقینی سے شامر کی طرف دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ہونے کا اسے احساس دلا رہا تھا۔ یاسر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر نوال نے فوراً شامر کے پیچھے ہو گئی اور اپنے شوہر کے پیچھے اسے تحفظ محسوس ہوا۔ نوال، اس نے پیار سے پکارا۔ نوال کی آنکھیں پل بھر کے لیے نم ہوئی۔ شامر، یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہیں کہے یہاں سے چلے جائیں اور ادھر دے میری بیٹی کو۔ میں اپنی بچی کو ان کے سائے سے بھی دور رکھوں گی۔ اور آواز پاکتا ہوتی رانیہ کو اپنی سینے سے لگا کر فوراً وہاں سے اوپر چلی گئی۔ میں بات کرتا ہوں۔ وہ یاسر کو حوصلہ دیتا نوال کے پیچھے اوپر آیا۔ یاسر شکستگی سے وہی چکر کاٹنے لگا۔ ایک وقت تھا کہ اس کی یہی بہن اس پر جان چھڑکتی تھی۔ ان کی بانڈنگ کتنی گہری تھی، پھر کب اتنی دوریاں آ گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے ایک افسوس بھری نگاہ کرسی پر بیٹھی ردا پر ڈالی جو سر جھکا کر شرمندہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ یقیناً انسان کے کیے گئے کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو نوال خوفزدہ سی سکڑی سمٹی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے سینے سے رانیہ کو لگا رکھا تھا۔ بد کردار کا لفظ کسی گالی کی طرح کان کے پردے پر پھاڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ 3 سال بعد اس کے بھائی کو یاد آ گیا کہ اس کی بہن بھی کوئی تھی۔ اس نے کتنی تکلیف سے تب کہاں تھا اس کا بھائی، اور آج اس کے سامنے آ کر یہ کہتا اور یہ سمجھتا کہ اسے نوال معاف کر دے گی، وہ سب بھول کر اس کے ساتھ لگ جائے گی، تو اتنی آسان نہیں اور اپنی تکلیف نہیں بھول سکتی تھی۔ زویا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ نوال، کیا ہوا ہے میری جان؟ رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے اس طرح روتے دیکھ زویا کے چہرے پر دکھ کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ شامر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ زویا نے رانیہ کو اس کی باہوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جو کچھ بھی ہوا، میں جانتا ہوں وہ سب آپ کے لیے بہت تکلیف زدہ ہے، مگر یہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو آیا ہے۔ ایک بار اسے سن لے، اور معاف کرنے سے بڑا ظرف کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے نرمی سے نوال کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ نوال نے بے یقینی سے شامر کو دیکھا۔ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے بھول جاؤں؟ میرے اپنے سگے بھائی نے میرے کردار پر بہتان لگایا تھا۔ میری اپنی سگی باپی نے میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ میرے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اس شخص کو معاف کر سکوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا ہاتھ شامر کے ہاتھ سے نکال گئی۔ ماضی کے سارے دکھ درد آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ تکلیف کی شدید لہر جسم و روح میں اتر گئی تھی۔ شامر اور زویا کی نظریں ملی۔ دونوں کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی تھی۔ انہوں نے اپنے کیے کا بدلہ کافی کچھ کھو کر لے چکے ہیں۔ آپ کی باپی وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ اولاد سے محروم ہو چکی ہیں۔ آپ کا بھائی وہ اپنی بیوی کی ساری سچائی جان چکا ہے۔ کچھ دن پہلے ان دونوں میں جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ ان کے بزنس رائیول سے نہ صرف انہیں مارنے کی کوشش کی بلکہ ان کے بزنس کو بھی تقریباً تباہ کر دیا ہے۔ وہ جان گئے ہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ یہ کا بدلہ ہے جس کا خدا نے انہیں خود کو انصاف دیا ہے۔ نوال کا پتھر دل پر میں موم ہوا۔ وہ اپنے بھائی کی تکلیف کا سن کر ہی بہن پگلی تھی، موم کا ڈھیر بن گئی تھی۔ وہ اشک جو آنکھوں کی بار پر رکے تھے وہ ایک بار پھر سے بل بل بہنے لگے۔ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہے؟ میری ہر تکلیف اور ہر زخم بڑھ جائے گا؟ اسے ٹوٹے بکھرے لہجے میں دریافت کیا۔ شامر نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ آپ کا ہر
تکلیف پر مرہم رکھنے کے لیے، آپ کے ہر زخم کو بھرنے کے لیے میں ہوں نا۔ میری محبت ہے، میں آپ کی ساری تکلیفیں ختم کر دوں گا۔ الفاظ نہیں تھے، وہ امرت تھی جو مردہ انسان کے جسم میں ڈال دیا گیا ہو۔ وہ نوال سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، شاید عشق کرتا تھا، مگر وہ ہر وقت اپنے لبوں سے اس کی بات کا اظہار نہیں کرتا تھا، مگر اپنے ہر عمل سے وہ ثابت کرتا تھا کہ نوال اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ نوال کو تو وہ پلکوں پر بٹھا کے رکھتا تھا۔ وہ اپنے سارے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی۔ شامیر بھی زمین سے اٹھ گیا، دوپٹہ سیٹ کرتی اس فار چہرے کے ساتھ دوبارہ سیڑھیوں کی جانب پڑی۔ یاسر نے بے تابی سے آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے ہی روک گئے۔ باپ کے بعد ایک لڑکی کو اپنے بائی سے مان ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس پر آنے والی ہر مصیبت کو اس سے دور کر دے گا، اس کی ڈال بن کر کھڑا ہوگا۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ اپنی بہن کے کردار پر سوال اٹھایا۔ آپ تو میرے بیسٹ فرینڈ تھے نا، میرے بارے میں سب جانتے تھے، کہ کیسے اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ جذبات بدلے تھے، وقت بدلا تھا، حالات بدلے تھے۔ سالوں پہلے جو سوال اس نے شامیر سے کیے تھے اپنی دوست زویا کے لیے، آج وہی سوال وہ اپنے بھائی سے کر رہی تھی۔ دیکھیے اس شخص کو، اس نے انگلی سے شامیر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بہترین بھائی ہے، یہ ایک بہترین شوہر ہے، اور میں جانتی ہوں کل کو ایک بہترین باپ بنے گا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں شامیر شاہ کی بیوی۔ ان الفاظ نے شامیر کے اندر تک سرور سا پہنچا دیا تھا۔ اس کا سیرو خون بھر گیا تھا، دل کے کونے کونے میں سکون اترا، آنکھوں میں نمی چمکی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، لہجہ مضبوط تھا، آواز گیری تھی۔ یاسر شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، یہ آپ کے اپنے اعمال ہے۔ بابی، مجھ پر بہتان لگایا تھا نا آپ نے، اور تو اور نقلی رپورٹ تک پہنچا دی تھی۔ خدا نے آپ کو اس کا حق نہیں دیا، آپ کی وہ سچی رپورٹ بھی آ سکی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ خیر، میں یہاں آپ دونوں پر کوئی تانے بازی کرنے نہیں آئی، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے ہر درد اور ہر تکلیف بھول گئی ہوں۔ مجھے ٹھیک ہونے کے لیے وقت چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ دوبارہ مجھ سے کوئی رابطہ مت کیجیے گا۔ میں یہی سمجھوں گی کہ ماں باپ کے بعد بھائی بھی مر چکا۔ اس کی آخری الفاظ روح تک کو گائل کر کے تھے۔ یاسر نے نم آنکھوں کے ساتھ نفی میں ذرا لیا۔ جانتے ہیں، اصل تکلیف وہ نہیں ہوتی جو غیر دے، اصل تکلیف تو وہ ہوتی ہے جو آپ کے اپنے دے، آپ پر جان چھڑکنے والے اپنے، جب آپ کے مخالف ہو جائے۔ اور یہاں اس رشتے میں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ انسان زمین کھود کر خود قبر میں اتر جائے۔ وہ تکلیف دن رات مارتی ہے، اٹس ہارٹس۔ وہ روتے ہوئے پیچھے قدم لیتی جا رہی تھی۔ جب مان ٹوٹتا ہے نا تو اس کی کرچیاں دل کو لہو لہا کر دیتی ہے، اتنی نہیں، آنکھوں میں چپ کر انسان کو زخمی کر دیتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا آخر میں، جس نے جو غلط کیا اسے غلطی کا احساس ہوا تو معاف کر دو اور گلے لگا لو، ایسا نہیں ہوتا۔ معاف کرنے کے لیے اس ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں جوڑنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ سب کچھ بھول کر میں آپ کے ساتھ پہلے جیسی ہو جاؤں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اسے اپنے آنسو صاف کیے، مگر پھر بھی میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی خاطر آپ کو معاف کیا، ہو سکے تو کبھی آپ میرے سامنے مت آئیے گا۔ آخری الفاظ کہہ کر وہ لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ ہر بہن زویا شاہ جیسا ظرف نہیں رکھتی کہ بھائی کو معاف کر کے پہلے جیسی ہو جائے۔ ہر بھائی شامر شاہ جیسا نرم دل ہوتا ہے۔ کچھ غلطیوں کی سزا انسان کو ساری زندگی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ پچھلے گارڈن میں آ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ آج ہر تکلیف تازی ہو گئی تھی، ہر زخم پھر سے کریدا گیا تھا۔ شامر اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ہوں نا، آپ پلیز اس طرح روئے مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نرمی سے الفاظ ادا کیے، اس کے نوال کے ماتھے پر اس نے لب رکھے، پھر اپنے ہاتھوں سے نوال کے آنسو صاف کیے۔ نوال کو ایک ایک لفظ سے ایک دم سکون اور تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ یہ شخص اس کی زندگی میں تھا، اس سے زیادہ سکون اسے کسی دوسری چیز سے نہیں مل سکتا تھا۔ اب وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی، اور شامر جانتا تھا کہ وہ زندگی میں آج آخری بار رو رہی ہے، جیسے وہ پچھلے 1 سال سے رونا بھول گئی تھی۔ اس طرح دوبارہ کبھی بھی نہیں رو پائے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ رشتوں کی اصل طاقت صرف
پروسا ہی تو ہوتی ہے۔